الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے 15 روزہ فتنہ الحاد کورس کا تیسرا سبق ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے 2 اسباق آپ لوگوں نے غور سے سنے ہوں گے۔ یہ سارے اسباق ایک تسلسل کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ایک سبق مس کریں گے تو اس سے شاید اگلے سبق سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی سبق مس نہ ہو۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ الحاد کی اقسام، یا دوسرے لفظوں میں آپ سمجھیں ملحدین کی اقسام۔ یہ جو ملحدین، جو لوگ دہریت یا انکار خدا اختیار کرتے ہیں، وہ سارے ایک درجے پہ نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کچھ اقسام ہوتی ہیں عقیدے کے لحاظ سے، اشخاص کے لحاظ سے۔ تو ہر شخص سے بات کرنے کا انداز الگ ہے، تو اس لیے ان اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں جو الحاد ہے، اس کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو بنیادی طور پر 3 قسمیں آئیں گی۔ پہلی قسم ہے الحاد مطلق، ناسٹیزم۔ الحاد مطلق سے مراد وہ لوگ ہیں جو قطعیت اور یقین کے ساتھ خدا، مذہب، جنت، جہنم اور جتنی بھی مابعد طبیعتی امور ہے اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنے اس انکار پہ یقین ہوتا ہے۔ یہ ملحدین دعویٰ کرتے ہیں کہ یقین کے ساتھ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انسان اور کائنات کی تخلیق کسی خالق کا کمال نہیں، بلکہ یہ خود بخود فطری قوانین کے تحت وجود میں آئی اور اسی جو نیچرل لاز ہے اس پر وہ چل رہی ہے۔ عموماً جب الحاد کا لفظ بولا جائے تو اس سے یہ الحاد مطلق مراد ہوتا ہے۔ یہ ملحد اگر آپ کے سامنے آ جائے جو الحاد مطلق کا پیروکار ہو، تو یہ لوگ چونکہ اپنے الحاد کو قطعی سمجھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ اپنے الحاد کی باقاعدہ دعوت دیتے ہیں اور اپنے الحاد کا شدت کے ساتھ پرچار کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس پر دلائل دیتے ہیں، بلکہ خدا اور مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ جب یہ اپنے آپ کو یقین پر صحیح سمجھتے ہیں تو تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یقین پر غلط سمجھتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ اتنی ترقی کر گیا تو مذہب کے پیروکار ابھی تک اسی ڈارک ایج کی نشانیوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مذہب اور مذہبی علامات، مذہبی اعمال، مذہبی شاعر جتنی بھی ہیں اس کو یہ پرانے انسان کی یادگار کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں یا جتنے بھی ان کی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، عموماً ان میں الحاد مطلق کے پیروکار زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بسا اوقات بہت شدت کے ساتھ اس میں مناظرے بھی کرتے ہیں اور مباحثے بھی کرتے ہیں۔ ملحدین کی دوسری قسم ہے جو لا ادریہ ہو۔ لا ادریہ کا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ایگنوسٹسزم۔ یہ ملحدین وہ ہیں جو خدا کو ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے تذبذب کا شکار رہتے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہ یقین کے ساتھ خدا کا اقرار کر سکتے ہیں، نہ یقین کے ساتھ خدا کا انکار کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا خدا ہے تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم خدا ہے۔ ایسے جو ملحدین ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر غیر جانبداری کا رول ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہب اور الحاد کی لڑائی ہے، تو اس لیے ہم نہ ان کے ساتھ ہوتے نہ ان کے ساتھ ہوتے۔ ان لوگوں کی عمومی طور پر نشانی یہ ہے کہ یہ الحاد کی دعوت تو نہیں دیں گے، لیکن یہ لوگ تشکیکی باتیں مذہب کے بارے میں ضرور کریں گے اور اس سوال کریں گے کہ اگر یہ بات ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، خدا ہے تو اس طرح کیوں نہیں ہوتا، اس طرح کیوں نہیں ہوتا۔ یہ جب بھی بیٹھیں گے یہ سوال ہی ہوں گے۔ ان میں کچھ لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں کہ یعنی وہ اخلاص سے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، یعنی ان کو باقاعدہ ایسا رہنما نہیں ملا ہوتا جو انہیں مذہب کے بارے میں کچھ سوالات کے جواب دے سکے۔
تو یہ لوگ ہمیشہ تشکیکی ذہن لیے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لا ادریہ یہ ملحدین کی دوسری قسم ہے. ملحدین کی ایک تیسری قسم ہے جنہیں ڈی ازم کہتے ہیں. تو یہ جو ڈی ازم کے حاملین لوگ ہیں انہیں آپ آدھے ملحد کہہ سکتے ہیں. یہ لوگ اس بات کا تو اقرار کرتے ہیں کہ جو کائنات ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، یہ کسی ماورائی طاقت نے اس کو وجود بخشا ہے. لیکن یہ خدا کو خالق ماننے کے بعد اسے ایک قسم کا معطل اور بیکار مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کائنات کو اب خدا نہیں چلا رہا، جیسے مذہب کا نظریہ ہے کہ ہر چیز خدا چلا رہا ہے. ابھی ایک آدمی کو موت آ گئی تو خدا نے موت دی، ایک آدمی کو رزق اللہ دے رہا ہے، یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے، بارش اللہ برسا رہا ہے. جس طرح ایک یعنی ہمارا عقیدہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سارے فطری قوانین پہ چل رہے ہیں اور یہ فطری قوانین بھی کسی خالق کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ بھی الحاد ہی ہے، کیونکہ خدا کو جب مان لیا جائے پھر اسے معطل اور بیکار ماننا اسے نہ ماننے کے مترادف ہے. وہ کہ اس کا مطلب ہو گیا کہ ہم خدا کو مان نہیں رہے. تو یہ عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو سائنس اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ بس سائنسی قوانین اور جو فطری قوانین ہیں وہ ان کے ذہن میں اتنا سما جاتے ہیں کہ اور وہ اس طرح وہ سائنسی لاز کا مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ پھر ان کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان لاز سے آگے بھی کوئی خدا ہے جو اسے چلا رہا ہے. تو جس طرح آتا ہے نا وہ اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب وہ بھی یعنی بہت زیادہ اس حوالے سے ظاہر بہت بڑا سائنسدان تھا، تو کہتے ہیں جب اس نے یہ خلا میں اور یہ ستاروں کا سیاروں کی ایک زبردست سسٹم دیکھا جو ایک بہت رول پہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس نے کہا دیر از نو گاڈ. حالانکہ یہ چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ نیچرل لاز جو ہیں یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو تو اور زیادہ خدا کے قریب ہونا چاہیے. تو اس لیے خیر یہ ایک قسم کا بھی الحاد ہے جو عموماً سائنس زدہ لوگ اختیار کرتے ہیں، ڈیزم. یہاں پر الحاد کی ایک اور قسم بتانا مقصد ہے. وہ باقاعدہ ملحد نہیں ہوتا، وہ کسی مذہب اور فرقے کا پیروکار ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے فرقے کو چھپا کر الحاد کا لبادہ اختیار کر ہوتا ہے. ایسے لوگ عموماً یا تو قادیانی ہوتے یا عموماً اہل تشیع کو بھی اکثر دیکھا ہے وہ بھی الحاد کے روپ میں چھپ کر عموماً تاریخ اور صحابہ اور قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں. تو یہ لوگ کٹر مذہبی ہوتے ہیں، کٹر فرقہ پرست ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے فرقے کو بدنام نہیں کرنا چاہتے یا اپنی پہچان سامنے نہیں لانا چاہتے. تو اس لیے یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، یہ لوگ پھر ملحد کا روپ اختیار کرتے ہیں. ایسے ملحدین کی چونکہ عموماً واسطہ رہتا ہے، ان کی ایک پہچان آپ کو بتاؤں، یہ اکثر لوگ تاریخ کے بارے میں بڑی بحث کریں گے اور تاریخ میں صحابہ کرام کے کردار پر بڑی بات کریں گے. پھر خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ایک ان کی نشانی ہے. دوسری ان کی نشانی یہ ہے یہ قرآن پاک کی عدم حفاظت کا پرچار کریں گے کہ قرآن پاک میں تبدیلی ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے. یہ عموماً ان چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں. تو اس لیے اس پہچان کے حاملین لوگوں کے ساتھ پھر ہمارا رویہ یا ہمارا معاملہ کچھ اور ہوگا، کیونکہ یہ ملحد نہیں ہوتے، یہ ہوتے مذہبی اور کٹر فرقہ پرست ہوتے. اور ان میں اکثر عیسائی بھی ہوتے. ایسے ملحدین کی جو کسی اور مذہب سے ہوتے، خاص طور پر عیسائیت سے یا ہندو مت سے، تو ان لوگوں کے پہچان یہ ہے کہ جب ملحد کا روپ اختیار کرتے ہیں پھر اسلام کو نشانہ بنائیں گے. سوال یہ ہے کہ جب آپ ملحد ہو اور آپ ہر مذہب کے خلاف ہو تو پھر کبھی عیسائیت پہ بات کیوں نہیں کرتے، کبھی آپ یہودیت پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ جب مطلق مذہب کو آپ اپنا دشمن کہتے ہیں تو پھر ان مذاہب میں سے صرف اسلام ہی ٹارگٹ کیوں ہے؟ تو ان لوگوں کی نشانی یہ بھی کہ صرف اسلام کو ٹارگٹ کریں گے اور مذاہب پر بالکل بات نہیں کریں گے. اور آج کل ملحدین کے ایک بڑی تعداد اس قسم کے لوگوں کی، یہ ہوا سارا انہوں نے بنایا ہوا ہے.
جو صحیح اور حقیقی ملحدین ہیں وہ بہت تھوڑے انداز میں ہیں. تو اکثر یہ لوگ چونکہ مذہبی ذہن رکھتے ہیں تو وہ مذہبی تعصب ان کے اندر پورا بھرا ہوتا ہے, تو اس لیے یہ پھر زیادہ یعنی بحث و مباحثہ اور اعتراضات کرتے ہیں. کی ایک اور تقسیم بھی ہم کر لیتے ہیں. ایک تقسیم ہے کہ علمی الحاد اور دوسرا نفسیاتی. علمی الحاد سے مراد ہے کہ ایک آدمی واقعی اتنا پڑھ لکھ گیا کہ اسے خدا کے بارے میں شبہات ہو گئے. یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں, جیسے فلاسفہ ہو گئے یا سائنسدانوں کی ایک جماعت ہو گئی جو یعنی بہت زیادہ انہوں نے سائنس پڑھ لی, انہوں نے ریسرچ کر لی, انہوں نے نظریات پڑھے, تو پھر انہیں کچھ حوالوں سے مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات ہو گئے. تو علمی الحاد جو ہے یہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اعلیٰ علمی لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں. اور اس الحاد کا جو سبب ہے زیادہ طور پر وہ فلسفہ اور سائنس ہے, یعنی فلسفی آف سائنس یا جو فلسفہ ہے, جتنے بھی عقلی علوم ہیں جو یعنی انسان کی زندگی کے حوالے سے عقلی طور پر ڈسکس کرتے ہیں کہ انسانوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, انسان خود کیسا ہے, اور اسی طرح ان کی ریاست کیسی ہونی چاہیے, ان کا معاش کیسا ہونا چاہیے, یا پھر وہ کائنات میں ریسرچ کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ فلاسفہ اور نظریاتی سائنسدان, تو یہ لوگ واقعی یہ علمی الحاد یعنی اختیار کیا ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ پھر بحث اسی اعلیٰ سطح پر جا کر کی جائے گی. لیکن زیادہ تر لوگ جو الحاد کا شکار ہوتے ہیں وہ ہیں نفسیاتی الحاد. ہم جب الحاد کی کچھ وجوہات پر غور ہمارا ایک سبق ہوگا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی نفسیاتی وجوہ ہے جن کی بنیاد پر لوگ ملحد ہوتے ہیں. تو وہ نفسیاتی کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنا علم نہیں ہوتا بلکہ کم علمی کی وجہ سے وہ ملحد ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی چیز کو انسان آدھا پڑھتا ہے, تھوڑا پڑھتا ہے, تو پھر وہ اس کو سمجھتا نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی بجائے اس میں زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے. تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں جانتے ہیں, بالکل تھوڑا سا, کچھ یہ فلسفے کے بارے میں جانتے ہیں, کچھ یہ سائنس کے بارے میں جانتے ہیں. تو ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا علم کر کے تو ان کے پاس ایک ملغوبہ سا بن جاتا ہے. اور عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یعنی علمی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہوتا, پھر بھی وہ سوشل میڈیا پہ جا کر یا انٹرنیٹ پہ جا کر ملحدین کو پڑھتے ہیں, ان کے افکار پڑھتے ہیں, تو پھر انہیں بسا اوقات اس حوالے سے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں. اس لیے ایسے لوگوں کے جو یعنی شبہات ہوتے ہیں وہ بسا اوقات اتنے لا یعنی ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کے یعنی کم علمی پر مبنی ہوتے ہیں کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان کو ہم جواب بھی دے تو کیسے دیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک زمانے میں ملحدین کا ایک فورم تھا, تو ان پر کچھ ملحدین سے میری بات ہو رہی تھی. تو میں نے ایک ملحد سے کہا کہ آپ بتائیں کہ اگر مذہب جو زندگی گزارنے کا ایک پیراڈائم دیتا ہے, ایک سسٹم دیتا ہے, اگر ہم مذہب کو چھوڑ دیں تو پھر اتنے اربوں انسان ہیں, ان کے زندگی گزارنے کا کیا اصول ہوگا؟ وہ یعنی کس چیز کو ہم کرائیٹیریا بنائیں گے کہ اس کی بنیاد پر ہم اصول طے کریں اور انسان جو ہے نا وہ یعنی اس پر زندگی گزارے. تو آپ اندازہ کریں ان کی سادہ فکری کا. تو اس نے مجھے کہا یہ تو بڑا آسان ہے, دنیا کا نظام اس اصول پر بنائیں گے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو, بس اس اصول پر بنائیں گے. میں نے کہا یہ اصول بظاہر تو بڑا اچھا ہے, لیکن ایک چور ہے وہ اپنے لیے چوری پسند کرتا ہے, ظاہر ہے چوری اس کا پیشہ ہے, اسے مفت مال مل جاتا ہے. تو کیا وہ اس اصول کی بنیاد پر تو پھر ہمیں ساری دنیا کو چور بنانا چاہیے؟ کیونکہ چور جو ہے وہ خود چوری پسند کرتا ہے, تو پھر سب کو چور ہونا چاہیے. ایک آدمی ہے وہ اپنے لیے یعنی کوئی اور چیز پسند کرتا ہے, پھر وہ اس کو بنائے گا.
تو میں نے اسے کہا کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو غلط یا جو شریر لوگ ہیں واقعی جس کو ایک عقل بھی مانتی ہے ظاہر، چوری، کسی کی عزت لوٹنا، کسی کا مال لینا، کسی کو ناحق مارنا، یہ غلط چیزیں، تو پھر تو یہ لوگ پھر ساری دنیا کو اسی طرح بنائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کس کی پسند کا اعتبار ہوگا، کہ میں اپنے لیے یہ چیزیں پسند کرتا ہوں، دوسرا انسان اپنے لیے دوسری چیزیں پسند کرتا ہے، اب ہم دنیا میرے اصول پہ بنے گی یا اس کے اصول پہ بنے گی۔ اب یہ دنیا کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں بسا اوقات ایک گھر کا نظام چلاتے ہوئے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، جس میں 8-10 افراد ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں جس میں اربوں انسان ہیں اور ان کی کروڑوں بلا مبالغہ ان کے مسائل ہیں، تو اس کو اتنی سادہ فکری سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ اکثر نفسیاتی قسم کے ملحد ہوتے ہیں، اور اکثر یہ ہمارے جو یعنی دیسی لبرل جس کو ہم کہتے ہیں، یا دیسی ملحد جو ہمارے شہر کے یا ہمارے ملک پاکستان کے جو ملحدین ہیں وہ اکثر اس قسم کے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب کسی سے بحث کرنی ہو یا کسی کو پڑھنا ہو تو اس طرح بھی اس کو کیٹیگرائز کرنا ضروری ہے کہ یہ آدمی باقاعدہ علمی ملحد بنا ہے، اس کا علمی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے، اس وجہ سے اس کو واقعی اشکالات میں، یا یہ ایک نیم عالم آدمی ہے، یعنی اس کو تھوڑا تھوڑا علم ہے، تو اس تھوڑے تھوڑے علم کی وجہ سے یعنی یہ ملحد بنا ہے۔ تو یہ الحاد کی اقسام ہیں، تو آگے انشاءاللہ پھر ہم اس کو الحاد کی وجوہات وغیرہ اور اس کی اساسیات اور مبادیات اور دیگر موضوعات پر پڑھیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں یعنی اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔